السلام علیکم جی، میں ہربلسٹ اعجاز طالب۔ اچھا، ہم نے جڑی بوٹیوں کے کچھ فوائد کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنانی ابھی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو اصل ہمارا موضوع ہے یہ ہے آک، ٹھیک ہے۔ اسے آک کہتے ہیں اور عام زبان میں آک کا پودا بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں یہ بہت عام سا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یعنی یہ آپ کو نظر ہوتا ہے، خضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی یعنی جو 4 چیزیں ہیں وہ ساری استعمال ہوتی ہیں طب کے اندر۔ یعنی اس کا دودھ ہوتا ہے، اسے شیر مدار کہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے جو برگ ہیں یعنی جو پتے ہیں اسے ہم آک مدار کہتے ہیں، برگ مدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو جڑ ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے پھول ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پہ عربی میں اسے عشر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فارسی میں زہرناک یا خرق کہہ دیتے ہیں۔ اردو میں آک، اکون یا مدار وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سنسکرت میں اسے مندار کہتے ہیں، سندھی والے بھی اسے اک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بنگالی میں اکنڈا کہہ دیتے ہیں، گجراتی میں اکنڈو کہہ دیتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں مدار سویلو ووسٹ۔ مشہور پودا ہے، عموماً 1 گز کا ہوتا ہے، پتے چوڑے اور موٹے ہوتے ہیں۔ ٹہنیاں یا پھول توڑنے سے دودھ نکلتا ہے اور اس کا دودھ بھی ادویات میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر لونگ کی طرح یعنی جو اس کے پھول ہوتے ہیں نا اس کے اوپر لونگ کی طرح ہوتے ہیں، اسے لونگ مدار کہتے ہیں، وہ بھی ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اسے کھانے کے لیے نہیں لیا جاتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے اٹھانا ہے اور منہ میں ڈال لینا ہے، اس کو منع ہے۔ یہ طبی طور پہ یہ منع کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے جو آک ہے نا اس کا پتا یا اس کا دودھ کبھی ڈائریکٹ منہ میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ یہ ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو استعمال کروانا ہو نا ایک جنرلی اگر 10 گرام آپ نے اس کا دودھ لیا ہے نا تو آپ نے اس کے اندر 100 گرام مصری ڈالنی ہے، یعنی اس کا یہ کمبینیشن بنایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کھل کرنا ہے، کچھ 4-5-6 گھنٹے، جب بالکل مکس ہو جائے گا اس کے بعد اس کی خوراک دی جا سکتی ہے۔ وہ پھر مالج اپنے لحاظ سے اس کو طے کرتا ہے۔ ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے اور جو اس کا دودھ ہے اس کا جو مزاج ہے یہ گرم اور خشک ہوتا ہے 4تھے درجے میں، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس کے پھول ہیں، شاخیں ہیں اور جڑیں ہیں اور پتے وغیرہ یہ 3 درجے میں گرم ہوتی ہے۔ مقدار خوراک میں یعنی کھانے پینے میں یہ نہیں لینا، ڈائریکٹ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جوشاندے میں عام طور پہ اس کے پتے وغیرہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن دودھ کی صورت میں اس کا 1 آدھ قطرہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی چیز میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں لیا جاتا۔ اور یہ مغربی پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، پاکستان میں جو بلوچستان ہے، لسبیلا سبی، وہاں بھی یہ ملتا ہے۔ مسلے اس کا دودھ اور گھی ہوتا ہے، یعنی جب یہ استعمال کرواتے ہیں دودھ اور گھی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو تازہ پتے ہوتے ہیں وہ مسکن، علم اور سردی کے ورم، یعنی جو سردی کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر مفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دودھ اس کا جو کھانے کے لحاظ سے، ڈائریکٹ کھانے کے لحاظ سے نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے اندر اکال خوبی ہوتی ہے۔ اکال ہم کہتے ہیں جو گوشت کو کھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت جلد یہ زخم ڈال دیتا ہے، بالوں پہ اگر آپ ڈائریکٹ لگائیں گے تو بالوں کو گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ دانت درد میں یہ مفید ہوتا ہے، پیٹ کے کیڑوں میں مفید ہوتا ہے۔ تیل میں اس کے پتوں کو یعنی روغن کنجد وغیرہ میں اگر آپ پکا کے استعمال کریں تو جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے، ٹھیک ہے۔ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ کچھ نسخوں کے اندر اس کا جو لونگ مدار ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسرا یہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید ہوتا ہے۔ تیل وغیرہ اس کا تیار ہوتا ہے کمر درد میں، اور جو وجع المفاصل جوڑوں کے دردوں میں اس کا تیل مفید ہوتا ہے۔ دھنی اس کے پتوں کی اگر دی جائے تو وہ مچھروں کو بھگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معدے میں ویسے اگر لیا جائے تو نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی غلطی سے کھا لیتا ہے اسے، اس کی یعنی جو سمی اثرات دور کرنے کے لیے گھوکرو کا شیرہ نکال کر وہ پلائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، گولیاں بنا کے ہی استعمال کروایا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور بہت سارے چیزوں میں یہ مفید ہے۔ گردے کی پتھری میں بھی اس کے جو مرکبات ہیں مفید ہوتے ہیں، پتے کی پتھری، اسی طرح نکرس یعنی جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ٹی بی میں، یہ ٹی بی کے امراض میں، دمے کے امراض میں اس کا استعمال مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا نمک بھی تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نمک مدار اسے کہتے ہیں۔ باقی ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر کریں، لائک کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔